اور اسی آیہ کریمہ کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ایک اور صفت بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی یہ شان ہے کہ یہ تمہارے گردن پر، تمہارے جسم پر جو بوجھ ہے تمہاری نافرمانیوں کا اور تمہارے گناہوں کا، تو یہ اس بوجھ کو بھی اتار دینے والے ہیں۔ یعنی کہ آپ اگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں آتے ہیں اور ان کی فرما برداری میں آتے ہیں اور وہ آپ کو اللہ رب العزت کا پیغام سناتے ہیں، احکامات شریعت آپ تک پہنچاتے ہیں اور آپ ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، تو اللہ رب العزت بدلے میں آپ کے گناہوں کا جو وزن ہے، آپ کے گناہوں کا جو بوجھ ہے وہ اتار دیتا ہے۔ اور یہ گناہوں کے بوجھ کے اتارنے کا جو عمل ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ میرا محبوب ہی ہے کہ جس کو میں نے یہ اختیار دیا ہوا ہے کہ یہ آپ کے گناہوں کا جو وزن ہے یہ اتار دیتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی پریشانی ہو جاتی، جب کوئی مشکل بن جاتی کسی بھی معاملے میں، دنیاوی معاملے میں یا اخروی معاملے میں کوئی پریشانی بن جاتی، تو وہ سارے کے سارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اگر کسی کو کوئی قرض کی پریشانی لگ جاتی ہے کہ میرا قرض نہیں اتر رہا، تو وہ بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد صاحب فوت ہو گئے، اتنا قرض چھوڑ گئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، کھجوریں ہیں ان کو تقسیم کر دیتی ہیں۔ تقسیم کرنے والے آقا علیہ السلام کی ذات تھی، وہ تھوڑی کھجوریں تھیں، مگر جب دستے محمد مصطفیٰ میں آئیں، اللہ رب العزت نے اتنی برکت ڈالی کہ اس صحابی کا سارا قرض بھی اتر گیا اور کھجوریں بھی باقی بچ گئیں۔ اور اگر کسی کو کوئی مالی پریشانی بن جاتی، کوئی دنیا کی پریشانی بن جاتی، کوئی طبیعت خراب ہو جاتی، بخار ہو جاتا، بیمار ہو جاتے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتی، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخار ہے، حضور علیہ السلام پانی میں کلی فرما دیتے، وہ پانی پی لیتے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرما دیتا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی صفت تھی کہ وہ جو پریشانیوں کا بوجھ لے کے آتے تھے، جو بیماریوں کا بوجھ لے کے آتے تھے، جو مالی پریشانیوں کا بوجھ لے کے آتے تھے، آقا علیہ السلام اس بوجھ کو دور فرما دیا کرتے تھے۔ اور اگر دنیا کے معاملات سے ہٹ کر اگر کسی کو کوئی اخروی پریشانی ہوتی، کوئی آخرت کی پریشانی ہوتی، یا رسول اللہ قبر میں بڑا سختی کا عالم ہوگا، حشر میں بڑا سختی کا عالم ہوگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت بھی آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہونا، انا لہا، اس کام کے لیے تو اللہ رب العزت نے مجھے ہی مبعوث فرمایا ہے، میں قیامت کے دن بھی تمہارے کام آؤں گا، حوض کوثر پر بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا، میزان عمل پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں گا، پول صراط پر بھی تمہاری شفاعت کرنے کے لیے کھڑا ہوں گا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی صفت جو قرآن پاک میں بیان فرمائی گئی نا کہ یہ تمہاری گردن پر جو بوجھ ہے گناہوں کا، اس کو بھی اتار دینے والے ہیں۔ کتنے بڑے گناہ کر کے آتے تھے لوگ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے پشیمان ہوتے تھے، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے زمانہ کفر میں اتنی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہوا ہے اور اتنے قتل کیے ہوئے ہیں، اتنی لڑائیاں کی ہوئی ہیں ہم نے، اتنے ہمارے گناہ ہیں۔ تو آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ تم بس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کلمے کے صدقے سے تمہارے سارے جو پچھلے گناہ ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو جو گناہوں کا بوجھ تھا آقا علیہ السلام کے صدقے سے اللہ رب العزت نے وہ بھی اتار دیا۔ اخروی معاملات میں بھی آقا علیہ السلام کام دیتے تھے، دنیاوی معاملات میں آقا علیہ السلام کام دیتے تھے، بوجھ کو اتار دیتے تھے، ذہنی سکون ہو جاتا تھا لوگوں کو جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے۔ بلکہ ایک واقعہ بہت ایمان افروز واقعہ ہے، اور یہ واقعہ متفق علیہ ہے، اور یہ احادیث کی کتابوں میں درج ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی تھی اور عرض کرنے لگی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہبہ کرتی ہوں، اپنے آپ کو بطور گفٹ پیش کرتی ہوں، اپنے آپ کو بطور تحفہ پیش کرتی ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فوراً جواب دیا تھا کہ نہیں، مجھے عورتوں کی حاجت نہیں ہے، اور اگر اس طرح میں نے تمہیں بطور تحفہ، بطور ہبہ قبول کر لیا تو یہ ایک روٹین بن جائے گی، دوسری عورتیں بھی یہی چاہت کریں گی۔ تو فرمایا کہ نہیں، مجھے عورتوں کی حاجت نہیں ہے۔ تو ابھی وہ گفتگو ہو رہی تھی اور ایک بندہ اسی مجلس میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا، اور وہ عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس عورت کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں، آپ مشورہ دیں، آپ مطمئن کریں۔
کہ جو بھی صورتحال بنے، اب اس بندے کو اپنی پریشانی تھی، شادی کی پریشانی ہوگی، زوج کی پریشانی ہوگی، اب وہ بھی پریشانی حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے اور عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، اسی عورت کے ساتھ مجھے نکاح کی اجازت دی جائے یا اس کو منایا جائے، جو بھی صورتحال بنی۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اچھا میں تمہارا اس عورت کے ساتھ نکاح کر دیتا ہوں، مگر یہ بتاؤ کہ اسے دینے کے لیے تمہارے پاس کچھ کپڑے وغیرہ ہیں، تمہارے پاس کچھ مہر ہے جو اس کو دے سکو، اس کو کچھ ادا کر سکو۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفلسی بڑی ہے، مگر میں کام کاج تو کرتا ہوگا، کچھ کماتا بھی ہوگا، مگر اتنا یکمشت بطور مہر دینے کے لیے میرے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی کپڑے وغیرہ دے سکتے ہو؟ عرض کرتا جی نہیں میں تو نہیں دے سکتا۔ فرمایا کہ چلو لوہے کا ایک چھلا ہی دے دو، ایک رنگ، لوہے کا رنگ، لوہے کا چھلا اگر تمہارے پاس ہے تو وہی اس کو دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحال تو میرے پاس وہ چھلا بھی نہیں ہے، لوہے کا رنگ بھی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اچھا اس طرح کرو، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں قرآن پاک آتا ہے، قرآن پاک پڑھ سکتے ہو، کتنی صورتیں یاد ہے تمہیں، کچھ یاد کیا زبانی؟ وہ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں مجھے کچھ صورتیں یاد ہیں اور قرآن پاک میں پڑھ بھی لیتا ہوں، یاد بھی رکھ لیتا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ تمہیں جتنا قرآن پاک یاد ہے نا، وہ قرآن پاک اس عورت کو سکھاؤ، اس کو پڑھاؤ، تو میں قرآن پاک پڑھانے کے عوض میں تمہارا نکاح اس عورت کے ساتھ کر دیتا ہوں۔ تو میں نے بطور مہر قرآن پاک کا علم اس عورت کو دے دینا ہے۔ تو اب یہ ایک انتہائی پیچیدہ سی صورتحال بن جاتی ہے کہ مہر کی جگہ، حق مہر کی جگہ کسی کو قرآن پاک کی تعلیم دے دی جائے۔ مگر یہ جو عمل ہوا تھا اس مجلس میں، اور یہ مہر کے بدلے میں قرآنی آیات سکھانے کی اجازت دینا یا قرآنی آیات کو بطور مہر مقرر کر دینا، یہ خاصہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات کا تھا، اور آقا علیہ السلام کا خاصہ تھا، ان کا اختیار تھا۔ آقا علیہ السلام کی مرضی ہوتی تھی، اللہ رب العزت کا کوئی بندہ روزہ توڑ کے آ جاتا تو آقا علیہ السلام اس کو بھی فرماتے کہ روزے رکھو، نہیں رکھ سکتے یہ تقسیم کرو، وہ کھجوریں بھی خود دے دیتے اور فرماتے کہ اس کو لے جاؤ، کھا لینا، تقسیم کر لینا، تمہارے روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے اختیارات تھے جن کو آقا علیہ السلام استعمال فرماتے تھے، اور اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی تھی اور اس ذات کی چاہت ہوتی تھی۔ تو فرمایا کہ نکاح، حق مہر، قرآن پاک کی تلاوت اور اس کا سکھانا، تو یہ اختیار تھا، خاصہ تھا حضور علیہ السلام کی ذات برکات کا۔ اور پھر مزے والی بات یہ ہے کہ اس اختیار کو اس وقت سے لے کر آج تک کسی بھی عالم دین، کسی بھی مفسر، کسی بھی محقق نے اس اختیار کو استعمال نہیں کیا۔ بطور مہر جو طے ہوتا ہے وہی دیا جاتا ہے، مگر آقا علیہ السلام نے قرآن پاک کی تلاوت سکھانے اور پڑھانے کے عوض عورت کا نکاح کر دیا تھا۔ تو فرمایا تھا کہ میں نے تمہارے قرآن مجید اسے سکھانے کے عوض اس کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا ہے، یعنی تم بطور حق مہر اسے قرآن پڑھنا سکھا دینا۔ اور یہ حدیث متفق علیہ ہے، اور بلکہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں تھوڑا سا اضافہ بھی کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسے 20 آیات ہی بطور حق مہر سکھا دو، یہ آج سے تمہاری بیوی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ آپ آسانیاں تقسیم فرماتے ہیں، آپ گناہوں کا بوجھ اتار دیتے ہیں، آپ اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ نافرمانیوں کا جو بوجھ بندے کی جسم پر، گردن پر توق کی صورت میں مسلط ہو جاتا ہے نا، تو آقا علیہ السلام اس بوجھ کو اتارنے والے ہیں، پریشانیوں کو دور فرمانے والے ہیں۔